رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں۔ اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جدوجہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں میرے والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ یعنی تم ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور یہاں آنے کی اجازت طلب کرو۔ اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انہی کے پاس رہو اور انہی کی خدمت میں رہو اور ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں خالہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد و معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا خیال رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے
کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی و محبت کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتا ہے، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو خاص طور سے ہدایت فرمائی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کے لیے رحمت و مغفرت مانگا کریں اور اللہ سے یوں عرض کیا کریں، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھا دیتا ہے۔